میرے بھائیوں مسئلہ بالکل آیا ہے. کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں بھی تقلید ہوتی تھی. کس کی ہوئی؟ کہ حضرت ابو بکر جب زندہ تھے تو ان کی تقلید ہوئی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو عمر فاروق کی تقلید ہوئی. عمر فاروق کا انتقال ہوا تو عثمان کی تقلید ہوئی. عثمان کا انتقال ہوا تو علی کی. میں نے کہا پھر ان کی تقلید ختم کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا ابو بکر کا انتقال ہوا تو عمر آئے, پھر عمر کی چلی, ابو بکر کی ختم, عمر آئے تو عمر کی چلی, عثمان غنی آئے تو عمر کا انتقال ہوا, عمر کی ختم, عثمان کی چلی, عثمان آئے تو حضرت علی آئے تو عثمان کی ختم, علی کی چلی. میں نے کہا پھر علی کی بھی ختم ہو گئی, پھر ابو حنیفہ کی چل رہی. کہا ہاں. میں نے کہا ایک بات بتا, ابو بکر جب تک زندہ رہے ان کی تقلید زندہ رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تقلید ختم. کہا ہاں. میں نے کہا عمر جب تک زندہ رہے ان کی تقلید زندہ رہی اور عمر کے خاتمے کے بعد تقلید بھی ختم. چار یہ خلفائے راشدین جب تک زندہ رہے ان کی تقلید چلتی رہی اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد تقلید بھی ختم. یعنی ان بزرگوں کے خلفاء کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ختم. لیکن آپ کے بزرگ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو انتقال کیے ہوئے 1200-1300 سالیں گزر چکی ہے اور آج تک ان کی تقلید ختم نہیں ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں بتاؤ ان کی تقلید ان کے انتقال کے ساتھ ختم اور آج ہمارے بزرگوں کی تقلید 1400 سال 1300 سال کے بعد آج بھی رائٹ ہے. ذرا غور کرنا. اچھا ایک چیز اور سنا دیتا ہوں, ذرا غور کرنا, مسئلہ بڑا بات غور کرنا. اگر چاروں امام زندہ ہوتے اور اللہ کے رسول بھی زندہ ہوتے تو آج آپ کس کی مانتے؟ جواب وہی اللہ کے رسول کی مانتے. آج چاروں امام بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے. کتابیں چاروں اماموں کی جو آج سمجھی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے اور شریعت اللہ کے رسول کی قرآن و حدیث بھی موجود ہے. امام اور رسول اگر دونوں ہوتے تو آپ رسول کی مانتے. آج دونوں نہیں ہے, کتابیں ایک طرف اماموں کی اور رسول کی بھی ہے. تو آج بتاؤ تو اماموں کی کتابیں مانو گے یا محمد رسول اللہ کی؟ اگر امام اور رسول کی زندگی میں اماموں کی نہیں چلے گی صرف رسول کی چلے گی تو رسول کی اور اماموں کی کتابوں کے درمیان صرف رسول کی شریعت ہی چلے گی, اماموں کی بات نہیں مانی جائے گی. اور لوگوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اماموں کو نہ پڑھو, لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر ان کی حدیث ان کی بات نبی سے ٹکرا جائے تو ان کی بات چھوڑ دو, نبی کی بات مان لو. اچھا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جو تقلید کے لفظ کے ساتھ آئی ہے تو آپ مانیں گے. حدیث پوری کی پوری پڑھ دیتا ہوں. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلدوا العالم دینکم. مجموع الزوائد کی روایت علامہ حزبی ایسی لائے. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقلدوا العالم دینکم, تم دین کے اندر کسی کی تقلید نہ کرو. تقلدو کا لفظ آ گیا, لا تقلدوا العالم دینکم, تم اپنے دین کے اندر کسی کی بھی تقلید نہ کرو. ولا تفرقوا پر استبرال لو. ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں, آج بڑا وقت ختم ہو گیا ہے ہمارا, ابھی تو ہم کو اس پہ چلنا تھا تردو اللہ و رسول پر, لیکن چھوڑو ختم کر دیتا بات آگے. ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں, بڑی زبردست حدیث ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي رجال يدعون الناس الى اقوال امام ورهبانهم ويتركون كتاب الله وسنته ويعملون بها ويحسبون المسلمين على التعبيد خلف الامام على يهود هذه الامه ثلاثه. رواه ابن القطان وصححه ابن السكن. ابن القطان اس حدیث کو لائے, جمع الزوائد کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور ابن السکن نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے رسول نے مزاج کے دیکھتے ہوئے فرما دیا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے سیکون فی امتی, میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. سیکون فی امتی رجال, میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے. کیسے لوگ ہوں گے؟ یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم, جو لوگوں کو, جو مسلمانوں کو اپنے اپنے اماموں کی طرف اور اپنے اپنے عالموں کی طرف بلائیں گے. جو لوگوں کو اماموں کی طرف اور عالموں کی طرف بلائیں گے. آج کوئی اعلیٰ حضرت کی طرف بلا رہا, کوئی احمد رضا کی طرف بلا رہا, کوئی رشید گنگوہی کی طرف بلا رہا, کوئی ادھر ابو حنیفہ امام شافعی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سیکون فی امتی, میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو بلائیں گے. کس کی طرف؟ الی اقوال امامہم ورہبانہم, اماموں کی طرف اور عالموں کی طرف. وَيَتْرُكُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ, اور وہ اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو چھوڑ دیں گے. وَيَتْرُكُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ, اللہ کی کتاب کو میری سنت کو چھوڑ دیں گے اماموں اور عالموں کی باتوں کے آگے. اور ان کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ یعملون بها, اپنے اماموں اور عالموں کی باتوں پر عمل کریں گے. یعملون بها, اسی پر عمل کریں گے. اور ایک پہچان ان کی کیا ہوگی؟ وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّعْمِيمِ خَلْفَ الْإِمَامِ, امام کے پیچھے جو لوگ زور سے
آمین بول رہے ہوں گے یہ ان سے حسد کریں گے, جلیں گے. یحسدون المسلمین, حسد کرنا, یحسدون المسلمین علی التامین خلف الامام, امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے والوں سے حسد کریں گے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ الا ہوشیار, ہوشیار رہنا. یہود هذه الامه ثلاث, 3 بار آپ نے کہا یہ میری امت کے یہودی ہوں گے, یہودی ہوں گے, یہودی ہوں گے. حدیث پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دی ہے کہ ریاض کو ہم کو بلاؤ گے, وہ معاملہ نہیں. اور عجیب میں یہ ہماری بلال صاحب کہہ رہے ہیں کون سی فقہ کی طرف ہم کو بلانا چاہے؟ یہ فقہ ہے کہاں, کس فقہ کی طرف؟ ایک مولوی نے ہم کو وہاں گالی دی. آپ بہار مئو کے اندر آیا تھا, یو پی میں, کہتا شیطان نے سب سے پہلے 7 انڈے دیے, جب جس پر سب سے گندے انڈے سے پیدا. یہ ہے ان کے پاس تقریر, یہ ہے ان کی تقریروں میں. ذرا غور کرنا کس فقہ کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کے شہید کا خون کپڑے پہ پڑ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق کے اوپر جب نیزہ مارا گیا تو آپ نے اس کی حالت میں نماز پڑھنا شروع کی, خون کے ساتھ. بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی غزوہ ذاکر میں قامت ہے اور ہمارا جو ایک آدمی نے 3 پھینکا فرض تو بہت کم خون گرا, اللہ کے نبی کے کپڑوں میں خون لگا اور رکھا ہوا تھا, لیکن آپ نے رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا, نماز پڑھی اسی خون کی حالت میں. ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کی نماز ہوگی ہماری بھی ہو جائے گی شہید اگر میدان جنگ کے اندر ہے. لیکن آپ فقہ دیکھیے, اس فقہ کی طرف ہم کو بلاتے ہیں شہید کا خون کپڑے پہ لگ جائے, افضل الصلاۃ و فضل کی صلاۃ, سورہ مختار میں لکھا افضل نماز باطل, فضل کی صلاۃ نماز بیکار, نماز فاسد. کپڑے پر شہید کا خون پہلا قطرہ گرتے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا, اس کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کہتے ہیں نماز باطل. جبکہ حدیث موجود ہے بخاری کے اللہ کے نبی نے رکوع سجدہ کیا اسی خون کی حالت میں. لیکن صاحب فقاہت دیکھیے, اگر کتا نالی سے نکل جائے چھینٹیں مار دے, جھاڑ دے, اس کپڑے پہ اگر آپ کے پڑ جائیں اس کی چھینٹیں سوئی کے سوراخ سے چھوٹی چھوٹی ہوں, اگر 1000 سے بھی زیادہ ہو تو نماز ہو جائے گی, نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اس فقاہت کی طرف ہم کو بلاتے ہیں. باتیں بہت ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے صاحب نے یہ پرچہ دیا لکھ کر جلال الدین صاحب کو کیا کہا کہ ہم بھی تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. قرآن و حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی رکوع کے بعد جب اٹھا کرتے تھے تو ربنا ولک الحمد, اور ایک حدیث میں کسی نے پیچھے زور سے پڑھا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کے نبی فرماتے کتنا ہی جملہ پڑھا, میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے جگہ رہے ہیں کرنے کو لے جانے کے لیے. بتائیے آج اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں سجدے میں جایا کرتے تھے پہلا سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور ایک حدیث میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ حدیث موجود ہے مسلم کے اندر بھی, ابو داؤد کے اندر بھی. مجھے بتائیے آپ کیا اس حدیث کو آپ مانتے ہو؟ کیونکہ ہم بھی تو قرآن حدیث پر عمل کرتے, تم صرف ان حدیثوں پر عمل کرتے ہو جن حدیثوں پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کر دی ہے. کوئی مجال اس حدیث کو تم مان کے دکھا دو جس کو ابو حنیفہ نے نہیں مانا ہو, جس کو ابو